السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ ہم نے النصح یعنی خیرخواہی کے بارے میں پڑھا تھا۔ خیرخواہی کے بارے میں پہلی حدیث الدین النصیحہ، قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ اس حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس کی خیرخواہی، تو آپ نے فرمایا اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول اور مسلمانوں کے ائمہ اور عوام کے لیے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے لیے النصیحہ، خیرخواہی یا سنسیئرٹی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک ماننا، شرک نہ کرنا اور اس کو سب سے بڑا ماننا اور پوری طرح دین میں داخل ہو جانا، اللہ کی اطاعت اللہ ہی کی خاطر کرنا۔ اس کی کتاب کے لیے سنسیئرٹی کیا ہے؟ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ کتاب کے لیے خیرخواہ ہونا، ذرا سا سوچیں، غور کریں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں، کیونکہ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے نا، دین کا حصہ ہے، تو اس پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو ہمیں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے، کیا میں کتاب کے لیے خیرخواہ ہوں، سنسیئر ہوں، مخلص ہوں؟ کتاب سے میرا تعلق ایک سنجیدہ تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو اللہ کا کلام سمجھا جائے اور دنیا کے ہر کلام اور ہر چیز سے اس کو زیادہ اہم اور یعنی سب سے اوپر رکھا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ کوئی اور چیز اس جیسی ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں اس جیسی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دنیا میں کوئی اور چیز اس کتاب جیسی نہیں، دلیل لائیے۔ یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایموشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور باقی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ہے بگیسٹ ڈفرنس خلق قرآن کا مسئلہ، جس میں امام احمد بن حنبل نے کتنے کوڑے کھائے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، تو پھر اس کے کلام جیسی لیس کمثلہ، اس جیسی بھی کوئی چیز نہیں۔ ہم اسے ہر چیز پر کیوں اہمیت دیں، اسے کیوں بڑا سمجھیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو محسوس کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس بنا پر اس کی اہمیت ہر چیز سے زیادہ ہے، اور کوئی اور اس جیسی کوئی چیز لا ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں لا سکتا؟ قرآن کا چیلنج موجود ہے، 4 آیتیں ہیں۔ جب ہم کسی چیز کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں تو ہی اس کے ساتھ حقیقی معنوں میں سنسیئر ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ یا دوستوں میں سے یا بہت سے دوستوں میں سے کس دوست کے ساتھ موسٹ سنسیئر ہوتے ہیں؟ جس کے سنسیئر ہونے کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے، جو آپ کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہوتا ہے، جو ہر حال میں آپ کی خیرخواہی چاہتا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح پہچان جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم قرآن کی قدر پہچان جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہی ہم نصیحت کا حق ادا کریں گے۔ جب آپ کسی کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں تو پھر اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس سے ایک تعلق رکھتے ہیں۔ کیا آپ کسی ایسے کے ساتھ خیرخواہ ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کوئی سلام دعا ہی نہ کریں، کوئی تعلق ہی نہ ہو آپ کا؟ جس کے ساتھ آپ خیر خواہ ہوتے ہیں آپ اس کی خبر رکھتے ہیں، وہ کس حال میں ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو النصیحہ لکتابہ ہی کیا ہوگا کہ پھر اس سے ہمارا مضبوط تعلق ہوگا، اور تعلق کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر ہم اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اسے سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، پڑھائیں، سنائیں، اس پر عمل کریں اور اسے سب تک پہنچا دیں۔ جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے
اس مقصد کو پورا کریں. اور یہاں وہ بات آئے گی کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے پھر آپ اس کو آگے نہ لے جائیں، اسے دوسروں کے لیے پسند نہ کریں. سارے علوم کا خزانہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت پر مبنی. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کوتاہ نظری کی وجہ سے سب کچھ اس میں جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتے. اس میں قرآن کا قصور نہیں، ہمارا اپنا ہوتا ہے. قرآن ہر ایک کو کتنا دیتا ہے؟ اس کی عقل، اس کی سمجھ اور اس کی کوشش کے مطابق. یہ تو خزانہ ہے، لیکن جو اس کو جتنا ایکسپلور کرے گا، جتنی گہرائی تک جائے گا، اتنی بہترین چیز لائے گا. اس کو اگر آپ ایک سمندر کی مثال سے سمجھیں تو سمندر تو اپنی وسعتوں کے ساتھ ہے اور اس کے نئے نئے رنگ ہوتے ہیں، اس میں بے شمار مخلوق ہے. کون اس کو کتنا ایکسپلور کرتا ہے؟ یہ کتنا کر سکتا ہے؟ جتنا گہرائی میں جاتا ہے. اور زیادہ گہرائی میں جانا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، زیادہ انرجی مانگتا ہے، جو ہم تک جاتے ہیں. اس کے بعد کیا تھا؟ اور کس کے لیے خیر خواہی؟ لرسول ہی، رسول کے لیے. تمام اہل ایمان میں سے رسول کو خاص طور پر الگ طور پہ منشن کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر قرآن ہی کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن کی جتنی ہم حقیقت پہچانیں گے، قدر پہچانیں گے، اتنا ہی ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے سنسیئر ہوں گے، اس کا حق ادا کریں گے. اسی طرح جتنی رسول کی معرفت ہوگی، جتنی اس سے محبت ہوگی، اتنا ہی پھر اس کے لیے ہم خیر خواہ ہوں گے. اسی درجے کا ادب، احترام اور عزت ہمارے دلوں میں ہوگی، اور پھر ہم خوش دلی سے ان کی اطاعت ہی نہیں، اتباع بھی کریں گے. یہی معنی ہے نا سنسیئرٹی کا، کہ ہم سنسیئر ہیں اپنے رسول کے لیے. اور رسول بھی کیا ہیں؟ تمام جہان والوں کے لیے. اور پھر یہ کہ جس مقصد کے لیے رسول بھیجے گئے، جو مشن وہ لے کر آئے، ہم بھی اس کو کیا کریں گے؟ کنٹینیو کریں گے. یہی سنسیئرٹی ہے نا. اور ایمان لانا اور وہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو پہلا قدم ہے. اور پھر آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا، آپ کی سنت پر عمل کرنا، اس کی تعلیم دینا، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام سے محبت رکھنا، جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کی قدر پہچاننا. یہ تمام چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ سب النصیحہ میں آ جاتی ہیں، سنسیئرٹی میں آتی ہیں. پھر ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امام، جو لوگ کیا کریں؟ مسلمانوں کی رہنمائی کا کام کریں. ان کی خیر خواہی. ان کی خیر خواہی کس طرح ہو سکتی؟ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ان کا مددگار بننا. اگر وہ غلط جانے لگے تو ان کو نصیحت کرنا اور ان کی اس میں مدد کرنا، ان کی ذمہ داریوں کو بانٹنا. کیونکہ بعض اوقات اگر کوئی شخص ایک کام کرنے لگے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ اسی پہ ڈال دیتے ہیں. مثلا ایک ماں گھر میں کیا ہے، ایک امام ہے مثلا، یا باپ ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ بیوی بچے سارے کے سارے اس کے پلے پڑ جاتے ہیں، اس کا بوجھ نہیں بانٹتے. اسی طرح اگر ماں ہے اور ماں کچھ چیزوں میں گھر کی ایک سربراہ ہے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اکیلی ماں ہی سارے کام کرتی رہتی ہے اور ہر چیز کو لک آفٹر کرتی، ساری ذمہ داریاں اسی پہ ہی پڑ جاتی ہیں. اور باقی بچے جو ہیں وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ وہی کرے ہمارے لیے، وہی سوچے، وہی پکانے کا سوچے، وہی کھلانے کا سوچے، ہر چیز بس وہی سوچے. ہم تو بچے ہیں اور ساری زندگی بچے بنے رہتے ہیں، ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو گھر کی ایک کنگڈم کے باہر بھی یہی چیز ہے کہ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی اگر رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہو تو اس کی خیر خواہی کیا ہے کہ اس کے ساتھ خیر، بر، اور یعنی کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں، خیر اور بھلائی میں اس کے ساتھ تعاون کیا جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے. اور جہاں وہ غلط ہو وہاں خیر خواہی کے ساتھ اس کی اصلاح کی جائے اور اس کو ہلاکت کی طرف جانے سے بچایا جائے. پھر اس کے بعد آتا ہے وعامتہم، عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی، عامت المسلمین کے ساتھ خیر خواہی. یہ کیسے کریں گے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان کی آخرت کی فکر،
Assalamu alaikum. Benefits of an-nasiya, well-wishing or khair khwahi. Number 1, sincere well-wishing requires ikhlas. Otherwise, it will neither be beneficial nor last very long. So it helps us develop ikhlas. And pleasing only Allah subhanahu wa ta'ala should be at the top of everything. Number 2, well-wishing for others, khair khwahi or nasiha, forces us to overlook and ignore others' shortcomings, faults, mistakes, and habits that might bother us. And if we don't, we can never do good for others. Number 3, the urge to do good and benefit others makes us use our full potential and capabilities as we try to find ways and means for it and benefit ourselves as well. Number 4, genuine well-wishing is recognized and appreciated eventually. If not by words, the results are a source of giving us a boost to continue. Number 5, well-wishing makes the relationship among family and friends stronger, and they trust you and turn to you for advice and encouragement. Number 6, others become more important, and it takes off the burden of self-projection. Number 7, continuous well-wishing increases hikmah, and we start to naturally use appropriate words and ways to advise others. What to avoid when advising or well-wishing? Number 1, avoid long lectures. Number 2, don't keep repeating that you are their khair khwah. Number 3, if well-wishing or advice backfires and someone repels instead of accepting it, don't be offended, but back off graciously rather than force yourself on others. Number 4, don't go around telling people of everything good that you do or have done for others. Number 5, be natural, humble and sincere when well-wishing or doing khair khwahi. Your own disposition and manner makes a difference. May Allah subhanahu wa ta'ala make us all the best of well-wishers, inshallah. آمین انشاءاللہ. Jazakallah. کیا چیز ہمیں خیر خواہی سے روکتی ہے؟ بات تو مکمل ہو گئی، لیکن ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا چیز روکتی ہے؟ کبھی تکبر روکتا ہے، کبھی شح، دلوں کی تنگی، اور دوسروں کا خوف کہ ناراض ہو جائیں گے، اور بعض اوقات اپنی کمی بھی آڑے آتی ہے کہ شاید ہم اس طرح نہ کہہ پائیں جس طرح ہمیں کہنا چاہیے، تو کہیں معاملہ الٹ ہی نہ ہو جائے. کسی کے ساتھ خیر خواہی سے بعض اوقات انسان کسی ناراضگی کی بنا پہ بھی رک جاتا ہے، جب ہمارا دل دوسروں کے لیے صاف نہیں ہوتا. کیونکہ شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینکم، وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھائے رکھتا ہے کہ آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے یا ہوتی رہے کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی بس پھر اپنے بارے میں ہی سوچے اور دوسرے کا چھوڑ دے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو باتیں آپ نے بتائی وہ بالکل درست ہیں کہ ایروگنس ہوتی ہے، شح، واٹ ایور، سب کچھ، لیکن کیا یہ ایک ریزن نہیں ہوتی کہ خفگی یا ناراضگی، یا ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کا بھلا چاہتے ہیں لیکن ہمیں جب اس سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو کھینچ لیتے ہیں، بس انف از انف، کافی ہے، بہت ہو گیا. بعض اوقات وہ ایک گرج رہ جاتی ہے، یعنی کسی نے کوئی ایسی بات کر دی، پھر وہ ہمارے دل پہ لگ گئی، پھر ہم نے اس کو اندر سے نہیں نکالا، معاف نہیں کیا، اور پھر وہ ہمیں روک لیتی ہے جب بھی ہم کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینے لگتے ہیں یا کوئی اچھی چیز بتانے لگتے ہیں یا کچھ دینے ہی لگتے ہیں. یعنی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا خیر خواہی کرنے کی. اصل میں تو یہ کہ جس چیز کا جو ضرورت مند ہے، اچھائی کا یا نصیحت کا، اس کو وہ دی جائے. اس کی ایک بنیادی وجہ سوچ کا فرق یا بدگمانی یا مس انڈرسٹینڈنگ یا نقطہ نظر کا فرق ہوتا ہے. اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ یا ناراضگی کی ایک بہت بڑی وجہ اختلاف نظر، اختلاف سوچ. چیز ہوتی کچھ ہے، نظر کچھ اور آ رہی ہوتی. ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم دوسرے کی بات غور سے نہیں سنتے، بعض اوقات اپنی صحیح طور پر کمیونیکیٹ نہیں کرتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک اپنے اپنے لیول پہ بات کر رہا ہے اور بیچ میں آ کے وہ الجھ رہی ہے اور ناراضگی بڑھ رہی ہے.
اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا یہ تصویر کیا ہے؟ کس چیز کی تصویر ہے؟ مینڈک کی ہے نا. ایک ہی تصویر ہے نا. جنہوں نے پہلے مینڈک کہا انہوں نے ہی دوسری دفعہ اس کو، چیز وہی ہے. کس چیز کا فرق ہے؟ نظر کا اور اینگل کا. اینگل بدلا تھا تھوڑا سا. یہ دیکھیں نا، اس طرح کچھ اور نظر آتا اور اس طرح کچھ اور، بس اتنا سا فرق. جس زاویے سے چیز کو دیکھیں گے نا ویسے ہی دکھے گی. بات یہ ہے کہ نقطہ نظر کا فرق، بیک گراؤنڈ کا فرق، جس ماحول میں آپ پرورش پاتے ہیں، جس طرح کی آپ ہر وقت باتیں سنتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری سوچ پہ، ہماری نظر پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہمارا لوگوں کے بارے میں نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے. دو لوگ اپنی اپنی جگہ پر بالکل اپنے نقطہ نظر کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو بہتر طور پر نہیں سمجھ رہے ہوتے، کیونکہ دونوں کا زاویہ نگاہ فرق ہے. 0 اور 90 ڈگری کے درمیان بھی کچھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن عام طور پہ ہم یا تو 0 پہ ہوتے ہیں یا 90 پہ ہوتے ہیں. 45 کے اینگل سے نہیں دیکھتے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ایکسٹریمز چھوڑ کے درمیانی راہ اختیار کرو. کچھ اس کی سنو، کچھ اپنی سناؤ، تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور یہی طریقہ ہے کہ پھر ہم واقعی خیر خواہی کر سکیں دوسروں کی، ورنہ ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. مختلف چیزوں کو جب ہم قریب یا دور سے دیکھتے ہیں تو بھی وہ فرق نظر آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پہلی دفعہ دیکھتا تھا تو بعض اوقات ہیبت ہوتی تھی، لیکن جتنا جتنا قریب آتا محبت بڑھتی جاتی. آج کل کے دینی رہنماؤں کا حال کیا ہے کہ دور سے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، جو آپ ان سے معاملہ کرنے لگتے ہیں، قریب آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ محبت اور وہ افیکشن اور وہ سب کچھ کم ہوتا جاتا ہے کہ اچھا بس یہی تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی صحیح طور پر خیر خواہی نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی نظر میں وسعت نہیں پیدا کرتے. ہمیں اپنی نظر میں وسعت کی ضرورت ہے. چیزوں کو صرف ایک رخ اور ایک اینگل اور ایک ہی طرح میں مت دیکھیے. نیوٹرل ہو کے مختلف اینگل سے جائزہ لیا کیجیے. حکمت کے ساتھ بتاتے رہنا، یہی تو خیر خواہی ہے. چھوڑ نہیں دینا کہ یہ تو نہیں سنے گا، اور یہ تو بہت دور جا چکا، یہ تو بہت خراب ہے، اور اس میں تو کوئی خیر نہیں. ہم سب میں کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر ایک کے اندر ویکنیسز ہوتی ہیں. ہمیں لوگوں کو ان کی ویکنیسز کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ ہمیں اس سے دور ہٹے نظر آئیں ہم ان کو صرف نفرت دینے والے ہوں. نہیں، ہم ان کے ساتھ بھی اتنی خیر خواہی کرنے والے ہوں. لوگوں کو ان کے دنیاوی مرتبے اور مقام پر مت پرکھیں. یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی. بعض اوقات جو لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں ان کے لیے ہم بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، اور جو اچھے نہیں لگتے ان کے لیے خیر خواہ نہیں ہوتے. بہت سے لوگ جو ہماری توقعات پہ پورے اترتے ہیں ان کے ہم خیر خواہ ہوتے ہیں، جو توقع پہ پورا نہ اترے اس کے لیے بھی ہماری کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی. ہمیں انکنڈیشنل خیر خواہی کرنی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ کرنی، دوست کے ساتھ بھی کرنی ہے اور دشمن کے ساتھ بھی کرنی ہے. جس سے محبت ہے اس کے ساتھ بھی، اور جس سے نفرت ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے. تب جا کر حقیقی خیر خواہی ہوگی. پھر اسی طرح غریب کے ساتھ بھی کرنی ہے، امیر کے ساتھ بھی کرنی ہے، جاہل کے ساتھ بھی کرنی ہے، عالم کے ساتھ بھی کرنی ہے. ہاں، ہر ایک کے لیے طریقہ فرق ہوگا. اب دیکھیے کہ پیغمبروں کی سنت کیا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو بہت ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں، انہوں نے اپنی ساری قوم کی خیر خواہی کی اور ہر لحاظ سے ان کو سمجھایا. ہم پڑھ چکے سورۃ نوح میں، چپ کے بھی، زور سے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی. یہ خیر خواہی تھی نا. تو کچھ غریب لوگ اور معاشرے کے معمولی قسم کے لوگ ان کے آس پاس اکٹھے ہو گئے. انہوں نے ان کا یہ پیغام قبول کر لیا. تو بڑوں کو کیا مشکل ہوئی کہ آپ کے پاس تو یہ نچلے طبقے کے یا نعوذ باللہ 3rd کلاس لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیسے شریک ہوں. تو آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا کہا؟ ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان کو نہیں دور پھینک سکتا، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ایسا نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم تھا؟ قریش مکہ کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ بھی یہی کہتے تھے
اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ پھینکنا جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری کچھ لوگوں کے بارے میں رائے ہوتی ہے کہ یہ دین کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور انہوں نے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچانا، مثلا یہ تو فلاں شخص تو دین سے بہت دور ہے اور یہ نہیں فائدے کا ہو سکتا، وہ تو بہت پیچھے ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگوں نے دور ہوتے ہوئے بھی، بظاہر معمولی انسان ہوتے ہوئے بھی دین کی وہ خدمت کی کہ جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے. اس کو ایک چھوٹی سی کہانی سے آپ سمجھیے. وہ آپ نے شاید کریک پاٹ کی کہانی پڑھی ہوگی کہ ایک گھڑا تھا جس میں کریک تھا اور اس سے پانی جو تھا وہ سارا نکل جاتا تھا. تو واٹر کیریئر جو تھا وہ جا کے بھرتا اور جب تک وہ واپس پہنچتا آدھا گھڑا خالی ہوتا. تو وہ گھڑا بیچارہ بڑا اداس ہوتا کہ میں تو اس کے اوپر ایک بوجھ ہوں، یہ مجھے بھر کے لاتا ہے اور میں آدھا رہ جاتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں یہ دوسرے تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پورے کا پورا فائدہ پہنچاتے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ اس گھڑے کی وجہ سے جس میں کریک تھا اور جس کا آدھا پانی راستے میں ہی بہہ جاتا تھا، جہاں جہاں راستے میں وہ پانی گرا وہاں وہاں سبزہ اگ گیا. وہ اپنا پورا پانی تو نہیں دے سکا، لیکن گر کے بھی وہ ایک اور طرح فائدہ مند ہو گیا. اس نے راستے میں پھول اگا دی، وہ راستہ گرین ہو گیا. دیکھیں نا، ایک گھڑا لے کے آپ روز جا رہے ہیں ایک راستے پہ، پانی لا رہے ہیں اور پکڑا ہوا ہے وہ راستے سے ہٹ کے قطرہ 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 گرتے ہوئے. اب کیا ہے کہ روز جس جگہ پہ پانی گر رہا ہے وہ زمین زرخیز ہو گئی اور وہاں نباتات ہو گئیں. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص آپ کو اسی طرح فائدہ پہنچائے جس طرح آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو بظاہر دیکھنے میں بڑا ہی کمزور ہے، بہت پیچھے ہے، معمولی حیثیت کا ہے، نہ اس بیچارے کے پاس مال ہے، نہ ہی کوئی مقام ہے، نہ ہی کوئی سطوت ہے، نہ ہی کوئی شہرت ہے، کچھ بھی نہیں، اور آپ اس پہ توجہ اس لیے نہیں دے رہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ان کو چھوڑ کے کس پہ توجہ دیں جن کے پاس یہ سب کچھ یا ان میں سے بہت کچھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. تو ہمارے دل میں ہر ایک کی محبت اور ہر ایک کی خیرخواہی ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے ایک شخص دیکھنے میں بہت انٹلیکچوئل، بہت قابل ہو، لیکن وہ دین کے کسی کام کا نہ ہو، اور ایک وہ شخص جو بالکل معمولی ہو لیکن اس کے دل کا ایمان اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو، بہت قابل قدر ہو. وہ آپ کو کیا دین کو کہیں زیادہ فائدہ پہنچا دے اپنی کسی ایسی کوشش کے ذریعے جو دنیا میں شاید کسی کو نظر بھی نہ آئے. جب تک آپ اس نظر سے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے کہ ہر ایک قیمتی ہے، جو بظاہر بہت کامل نہیں بھی نظر آتے وہ بھی قیمتی ہیں، جو بظاہر دین سے دور بھی نظر آتے ہیں وہ بھی قیمتی ہیں. ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنا ہے، اور ہدایت دینا تو ہمارا کام نہیں، اللہ کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت. بعض اوقات ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ یہ بہت کچھ کر لے، یہاں سے بہت کچھ ہو جائے، اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ایک تیسرے شخص کو لے آتا ہے وہ کرنے کے لیے. ہمیں صرف اپنے پارٹ پہ دیکھنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اگر آپ برابر کا اور جواب میں خیر خواہی چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کسی سے بھی نہ کر سکیں. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمزور اور مسکین قسم کے غلام آزاد کیے تھے اور ان کے والد نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ طاقتور لوگوں کو لو، وہ تمہیں فائدہ دیں گے، کہ نہیں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. You never know کہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز کتنی بڑی ثابت ہو آپ کی آخرت کے لیے. اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایک شخص جو بظاہر دنیا میں بہت بڑا عالم اور بہت بڑا نیکی کا کام کرنے والا تھا، جو فوت ہوا تو کسی کو خواب میں نظر آیا تو اسے پوچھا کہ
تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ ایک معمولی انسان کو پڑھانے اور سکھانے کی وجہ سے بخشش ہو گئی ہے، باقی چیزیں کام نہیں آئی. بعض اوقات دیکھنے میں آپ بڑا عالی شان کام کر رہے تو ہو سکتا ہے آپ کی نیت کتنی دفعہ بھٹکتی پھسلتی اور آپ کو خود بھی نہ پتا ہو، اور ایک چھوٹا سا کام جو آپ نے معمولی سمجھ کے کیا ہو سکتا ہے وہاں نیت محفوظ رہ گئی ہو اور وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی محنت چھوڑ کے تو بس چھوٹی موٹی چیزوں پہ گزارا شروع کر دے اور اچھی کی خواہش نہ رکھے یا اچھی محنت نہ کرے، لیکن ہر ایک کے لیے خیر خواہی. سبق یہ ہے کہ ہر ایک کا بھلا چاہنا، یعنی ہر ایک کے لیے خیر خواہی. اگر آپ اس کے لیے چند لفظ اپنے پاس لکھ لینا، امیر سے بھی، غریب سے بھی، عالم سے بھی، جاہل سے بھی، امیر سے بھی، معمور سے بھی، اس سے بھی جو ہمارے لیے اچھا ہے اور اس سے بھی جو ہمارے لیے اچھا نہیں، اس سے بھی جو دین کے اندر ہے اور اس سے بھی جو دین سے دور ہے، کوئی بھی ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون کیا ہے، ہمیں غرض اس سے ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، رشتہ دار سے بھی اور اجنبی سے بھی، دوست سے بھی اور دشمن سے بھی. السلام علیکم. خیر خواہی کے حوالے سے مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، جو پچھلے ویک میری ایک ڈسٹنس نیبر ہے تو اس نے میری آنسرنگ مشین پہ میسج چھوڑا ہوا تھا کہ مجھے کال کرو. تو میں نے 2-3 دن کے بعد جب فون کیا تو میری بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک ایئر کلینر مشین سی لگی ہوئی ہے ڈاؤن اسٹیئر، تو دیٹ از اے فائر ہیزرڈ. تو اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا، تو آپ ایسے کرو کہ یہ نمبر ہے اور ادھر فون کرو اور وہ پھر آپ کو آگے انسٹرکشن دیں گے. اور اس نے کہا کہ ہماری جو پوری کمیونٹی ہے اس میں وہ ایئر کلینرز لگے ہوئے ہیں، اور میں سب کو جو ایون بلڈر ہے اس کو فون کر کے بتا رہی ہوں، تو وہ پھر ہی ول میک شیور کہ جتنے لوگوں کو میں بتا سکتی ہوں میں بتا دوں، اور جو باقی ہیں ان کو وہ بلڈر بتا دے گا. اینڈ آئی واز لائک سو شاکڈ کہ اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اینڈ شی سو بزی آلویز. اور اس نے شی میڈ اے پوائنٹ کہ ہم سب کو پتا چلے کہ ہمارا جو ایئر فلٹر ہے وہ فائر ہیزرڈ ہے. سو اس دن سے میری یہ خیر خواہی پڑھتے ہوئے مجھے اس کی بات اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ یہ کام ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے کرنا چاہیے. اور میرا یہ حال ہوتا ہے کہ میں کئی دفعہ وہ باہر ہوتی ہے تو میں جلدی میں ہوتی ہوں تو میں رک کے اسے ہیلو ہائی بھی نہیں کرتی. سو آئی ریئلی فیل ashamed کہ اس نے میرے لیے اتنا کیا اور میں کبھی کھڑے ہو کے اس کا حال تک نہیں پوچھتی. سو ہمیں اللہ توفیق دے کے خیر خواہی کے کاموں میں حصہ لیں. جزاک اللہ خیر. اس نے تو دنیا کا فائر ہیزرڈ بتا دیا، اور ہم پر ذمہ داری ہے آخرت کی آگ کی خبر دینے کی. ہم کسی ایک چیز کو ایک طرف سے دیکھ کے فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم وہ جو کر بھی سکتے وہ نہیں کر پاتے. اصل میں خیر خواہی پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا، اس کے بعد ہی خیر پھوٹتی ہے. یعنی خیر خواہی ایک طرح سے ایک بیج ہوتا ہے جس کے بعد پھر بہت سی نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر آپ بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے، پھر چھوٹے چھوٹے موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور اگر خیر خواہی نہ ہو تو انسان اپنے ہی خاطر، ہم بظاہر بھلا دوسروں کا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل کس کا کر رہے ہوتے؟ اپنا کر رہے ہوتے. تو اپنے لیے وہ خیر نہیں سمیٹ سکتے جو خیر خواہی ہونے کی حالت میں ہم سمیٹ سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.